بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہستہ آہستہ ظلمت کے اندھیروں میں سے امید کی کرنیں نمودار ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ اور گرد و نواح میں تبلیغ اسلام کی جد و جہد کے سلسلے میں بہت معمولی سی کامیابی حاصل ہونے کے بعد 680 میل پر واقع یثرب سے حج پر آئے ہوئے 6 آدمیوں نے اس معمولی سی کامیابی کو بہت بڑی فتح میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو چپکے سے ملے۔ ان کے دل ایک دم ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے۔ یہ روشنی ان کے جسم و جان میں پھیل گئی۔ انہوں نے آپ کے لیے بے پناہ چاہت محسوس کی۔ وہ اپنے اس نئے دین سے اتنے متاثر ہوئے کہ جلد از جلد وطن پہنچ کر اپنے لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ اگلے سال مدینہ سے 12 آدمیوں پر مشتمل وفد حج پر آیا۔ ان سب نے بھی آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ اہل مدینہ کو قرآن سکھائیں، اسلامی عقیدوں سے مانوس کریں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حبشہ ہجرت کی تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح کے معاہدوں کی افواہوں کے نتیجے میں مکہ واپس لوٹ آئے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو کچھ ہی عرصے میں بے پناہ کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ہوا یوں اس وفد کے مدینہ پہنچتے ہی دین حق کی شہرت شہر کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ اس سلسلے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے رویہ میں شائستگی، خوش خلقی، بردباری اور روشن خیالات نے کامیابی کی نئی راہیں کھول دیں۔ ان کو شہر کی سرکردہ عرب شخصیات کا اعتماد حاصل ہو گیا اور ان سرداروں نے آپ کو ہر قسم کی دھمکیوں سے بچانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ عوام نے اپنے بڑوں کی تقلید کی، آخر یہ کیوں نہ ہوتا جبکہ اسلامی عقیدہ نہایت سادہ اور روح پرور تھا۔ مدینہ کے عربوں کو مکہ کے عربوں کی طرح اپنے خداؤں کو رد کرنے میں کوئی خاص نقصان نہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پڑوس میں رہائش پذیر چند دولت مند یہودی بہت عرصے سے ان کے مختلف قبائل کو اکسا کر لڑاتے رہتے تھے، جس سے اکثر یہ لڑائیاں نہ ختم ہونے والی طویل خانہ جنگیوں میں بدل جاتی تھیں۔ اہل مدینہ یہودیوں کے اس غیر اخلاقی طرز عمل سے اکتائے ہوئے تھے اور وہ دیر پا امن اور بھائی چارے کے متمنی تھے۔ اگلے سال حج کے موقع پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے 82 مسلمان مرد اور عورتوں کے ساتھ مکہ لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رازداری سے ملے اور ان کو اسلام کی راہ پر گامزن دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح اس وفد کے ارکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی فیض حاصل کر کے نہایت مسرور ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر کے اپنے شہر آنے کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال لگا دینے کی بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ یہ فیصلہ اسلام کے لیے بہترین تھا۔ مکہ میں ڈھائے جانے والے ظلم و ستم سے دور مدینہ کے مسلمانوں میں دین مضبوط ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی مسلمانوں سے پہلے ہجرت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچ نکلنے کی پاداش میں پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ہی میں رہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو خاموشی سے ہجرت کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آپ کی ہدایت پر عمل کیا، اپنی دولت اور جائیداد مکہ ہی میں چھوڑ دی اور مدینہ کی راہ لی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی ہدایت کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہاں سے دور بھائی عطا کیے ہیں اور گھر دیے ہیں جہاں تم محفوظ رہو گے، لہٰذا تم وہاں ہجرت کر جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمان سن کر غمگین ہو گئے۔ وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ پیچھے رہ جانے والے اپنے محسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرات سے بھرے ہوئے اس شہر میں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ کیا وہ آپ کی جدائی برداشت کر سکتے تھے؟ مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے رخت سفر باندھا اور الوداعی طواف کرنے کے لیے کعبہ تشریف لے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 نزدیکی دوستوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے ہمراہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
لیکن ان کو سفر کی تیاری کرنے کے لیے چند روز درکار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لانے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے دونوں صحابہ کرام پر اپنی مجبوری کی وضاحت کرتے ہوئے ان کو مکہ سے اسی رات چل نکلنے کے لیے کہا۔ دونوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتفاق کیا اور وہ تینوں تعاقب میں آنے والے دشمن کے جاسوسوں سے بچتے بچاتے دشوار پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیریت سے مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں کے مہمان نواز مسلمان بھائیوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ انہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، ان کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا اور ان کی ہر ممکن مدد کی۔ اسی لیے بعد میں یہ مدنی مسلمان بھائی انصار یعنی مددگار کہلائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مدینہ میں بالکل نہ لگا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تھی اور ان کو جلد سے جلد ملنے کی خواہش بے چین کیے رکھتی تھی۔ تو مکہ سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسے فوراً مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال پوچھتے۔ ان کو ہمیشہ یہی یقین دلایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب مدینہ پہنچنے ہی والے ہیں، لہٰذا وہ روزانہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی امید میں مکہ سے آنے والے راستوں پر چکر لگاتے۔ شام کو یہ آس دم توڑ جاتی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مرجھائے سے اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتے، رات بے قراری سے گزارتے اور اگلے دن صبح امید کی ان راہوں پر دوبارہ چل نکلتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغل گیر ہوئے اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر انہوں نے یہی عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دہرایا۔ وہ اپنے پیاروں سے مل کر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی موجودہ رہائش گاہ کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے نئے مدنی گھر منتقل ہو گئے۔ جلد ہی مکہ کی خشک آب و ہوا میں پلنے بڑھنے والے مہاجرین مدینہ کی مرطوب بخار آور آب و ہوا کا مقابلہ نہ کر سکے اور بیمار پڑنا شروع ہو گئے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بخار کی شدت کے دوران یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنے گئے: ہر آدمی اپنے اہل و عیال میں مگن امید اور توقع لیے صبح کو خوش آمدید کہتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ موت اس کی چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مضبوط جسم بخار سے ناتواں ہو گیا۔ تیز بخار کی حالت میں ایک نظم پڑھتے سنے گئے جس میں مکہ اور اس کی جانی پہچانی جگہوں کا ذکر تھا۔ نظم کچھ اس طرح تھی: کیا میں اب کبھی مکہ کی وادی میں اذخر اور جلیل کی بکھری ہوئی جھاڑیوں کے درمیان کوئی رات بسر کر سکوں گا؟ کیا میں پھر مجنہ کے پانی پر پہنچ کر سورج طلوع ہوتا دیکھ سکوں گا؟ کیا میں پھر کبھی شامہ اور طافل کو دیکھ سکوں گا؟ حضرت بلال کو اپنے ظالم آقا امیہ ابن خلف اور اس کے ساتھیوں کو کوستے ہوئے بھی سنا گیا۔ یہ الفاظ کچھ اس طرح تھے: اے اللہ، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت فرما کہ انہوں نے ہی ہمیں مکہ سے نکال کر اس وبائی زمین کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہاجرین کے بارے میں جب یہ پریشان کن خبریں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ، ہمارے دلوں میں اس شہر کے لیے اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دے جتنی ہمیں مکہ سے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مہاجرین جلد ہی اس موسمی بخار سے صحتیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے ماضی کی طرح اپنا زیادہ تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارنا شروع کر دیا اور اس نئے ماحول سے مانوس ہو کر اس کا ایک حصہ بن گئے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے اسلامی تعلیمات پر مبنی ہدایات کا سلسلہ وحی کی صورت میں لگاتار نازل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو مدینہ میں اسلام کو مستحکم کرنے، انتظامی امور کی درجہ بندی کرنے اور شہر کی اندرون خانہ حفاظت کے مختلف انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے وقف کر لیا۔ مدینہ کے یہودی قبیلوں کے ساتھ
معاہدے کرنا بھی ان امور کا حصہ تھا۔ اس طرف سے اطمینان حاصل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ مسجد کی دیوار سے متصل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بآسانی تشریف آوری کے پیش نظر اس میں دروازہ رکھا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ایسی ہی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ ان کے بھی گھر کا ایک دروازہ براہ راست مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں گہرا رشتہ قائم کرنے کے لیے ان کو اخوت کی ڈور میں باندھ دیا۔ ہر ایک مہاجر کا بھائی ایک انصاری بنا دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ مدینہ کے انصاری حضرت ابو ربیحہ ابن عبد الرحمن شامی سے قائم ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ مرتے دم تک نبھایا۔ بہت سال بعد جب خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام میں مجاہدین کے کسی خاص دستہ میں شامل ہونے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کے بارے میں پوچھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، میں ابو ربیحہ کا ساتھ دوں گا، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا اور اس کا اخوت کا رشتہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا ہوا ہے۔